کتاب پڑھتے ہی بچے کو بچپن کے باغ سے نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ اب وہ ایک خاص لینگویج کے تھرو اس کائنات کو دیکھتا ہے جو اس کے بالکل سامنے تھی۔ بچے کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اب پھول کو محسوس کرنے کے لیے، جاننے کے لیے کچھ لفظ سیکھنے پڑیں گے، وہ کہ پھول بالکل سامنے ہوگا۔ تو نیل پوسٹ مین کا یہ ماننا ہے کہ کتابیں پھر ہمارا بچپن ہم سے لے لیتی ہیں، لیکن کتاب کو تو چھپایا جا سکتا ہے، جیسے مقدس کتابیں بچوں سے دور رکھی جاتی ہیں، کوئی ایسے بڑوں کے موضوعات ہیں، تھرلر کتابیں ہیں، ہارر کتابیں ہیں، یا پیچیدہ معیشت کیا ہوتی ہے، غربت کتنی سخت ہے، لوگ کیسے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، وہ کتابیں اوپر کر دیتے ہیں تاکہ بچے نہ دیکھیں۔ پوسٹ مین کہتے ہیں لیکن ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ہے ٹیلی ویژن۔ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور وہ بڑوں اور بچوں کی تفریق کے بغیر ایک ہی طرح کی معلومات بچوں کے آگے رکھتا ہے، اور سماج اور خصوصاً بچپنا، جو کچھ موضوعات بچوں سے چھپائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کا بچپنا بحال رہے اور وہ معاشرے کو اچھا، ہیپیلی ایور آفٹر، یہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، کس طرح کی بڑی باتیں ہم اچھی اچھی نیک باتیں بچوں کو بتاتے ہیں جو معاشرے میں لینا دینا نہیں ہوتا، ہم چھپاتے ہیں نا کہ معاشرہ برا نہیں ہے، لوگ جھوٹ نہیں بولتے، لوگ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ نہیں رہے، دھوکے نہیں دے رہے، مگر ٹی وی بلا تفریق وہ تمام معلومات بچوں کے آگے رکھ دیتا ہے۔ اور دوسری بڑی بات نیل پوسٹ مین نے کی کہ کتابوں کو سمجھنے سے پہلے ہم اس طرح کی کوئی پڑھ لیتے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اے بی سی ڈی کی کتابیں، بٹ دیر از نو اے بی سی فار پکچرز۔ کوئی پری ریکزٹ نہیں ہے ٹی وی دیکھنے سے پہلے، کسی تیاری اور اہتمام کی ضرورت نہیں۔ یعنی بچہ جب کتاب سیکھتا ہے بچپنے میں باہر آنے سے پہلے تو کچھ عرصہ تو وہ محو رہتا ہے ان الفابیٹس کے ساتھ، اور پھر کتاب کے پاس جاتا ہے۔ مگر حیرت کی بات دیکھیے کہ پوسٹ مین کہتا ہے کہ ٹی وی وہ محنت بھی نہیں مانگتا، کوئی سکل نہیں چاہیے، بس سامنے بیٹھ جاؤ، ہاں بچپنا واپس کر دو۔ بہت کوشش کر کے کچھ چینلز نے بہت ہی شروع میں کڈز آر، بچوں کے لیے کچھ وقت وقف کیا تھا سکرینز پر، لیکن اگر آپ زیادہ تر دیکھیں تو ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی۔ پوسٹ مین نے بہت اہم بات لکھی کہ جب تم اشارے سے کوئی بات سمجھاتے ہو تو سب سے پہلے جو چیز ہمیشہ کے لیے بند ہوتی ہے وہ تمہارا منہ، تمہاری گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ جبلت کے تھرو گفتگو ہمیں ملی تھی، لیکن ہم نے تہذیب کے تھرو پہلے کتاب پھر ٹی وی کی وجہ سے بچوں کو بچپنے کے جو باغ ہے اس میں سے نکال دیا گیا۔ اور پھر وہ دیکھیں ہمارے سامنے کتنی بڑی بات رکھتے ہیں کہ جب بچے بچپن میں ڈراؤنی کہانیاں اپنی ماؤں سے سنتے تھے، اور وہی ڈراؤنی کہانی جب وہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ڈراؤنا کردار ہے، مانسٹر ہے، جن ہے، اس کی آواز ماں ہی نکال رہی ہے، ماں ہی بتا رہی ہے کہ وہ کیا ظلم کر رہا ہے، اور بچہ تھوڑا تھوڑا سہما ہوا ہے، مگر کہانی پر اعتبار بھی ہے، اور اس کے جو کیا کہیں گے تخیل میں گروتھ بھی آ رہی ہے ڈریگن کی وجہ سے یا ایک گہرے اندھیرے غار کی وجہ سے۔ ٹی وی اس کو وہ سب کسی صورت فراہم نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ٹی وی ہمارے بچوں کو بڑوں جیسا بہت جلدی بنا دیتا ہے، غیر ضروری معلومات ان کے سامنے رکھ کے۔ پھر نیل پوسٹ مین اپنی اسی کتاب ڈس اپیئرنس آف چائلڈہڈ میں کہتے ہیں کہ جب ایلس اپنی لوئس کیرل کا جو مشہور ناول ایلس ان ونڈر لینڈ، تو اس میں وہ ایک کتاب کو دیکھتی ہے جو اس کی بڑی بہن پڑھ رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے یار یہ کیسی کتاب ہے تمہاری جس میں تصویریں ہی نہیں ہیں۔ تو بڑوں کی کتابوں میں آپ جیسے ڈاسٹووسکی کا ناول اٹھا لیں تو اس میں کوئی تصویر نہیں ہوتی، بیش بہا الفاظات ہوتے ہیں، لیکن بچے جو ہیں وہ تصویروں سے مانوس ہوتے ہیں۔ مگر وہی جو مانوس ہونا ہے وہ ان کے خلاف چلا جاتا ہے کہ جب ٹی وی غیر ضروری معلومات، ایسی معلومات جس سے بچے ناواقف ہیں، بچوں کو علم نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے ان کا بچپنا جلدی ہی بڑھاپے کی صورت اختیار کرنے لگ جاتا ہے۔ وہی فکر مندی جو بڑا سن رہا ہوتا ہے وہی ان تک آ رہی ہوتی ہے، وہی ڈراماز کی پیچیدگیاں، ڈومیسٹک مسائل ان تک آ رہے ہوتے ہیں جس سے بچہ ناواقف ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہم اسے ایک بہترین یوٹوپین کائنات کے بارے میں بتاتے ہیں، جہاں ایک والد ہیں، ایک والدہ ہیں، کچھ بہن بھائی ہیں، کمیونٹی ہے، اور باہر لوگ بہت اچھے انداز میں رہ رہے ہیں، بالکل اسمرف ورلڈ ہوتی ہے۔ تو بچے کے بچپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ راز ہیں، کچھ میٹھے جھوٹ ہیں جو ہمیں بچوں کو سنانے پڑتے ہیں۔ ٹی وی اس جھوٹ کا خیال نہیں رکھ سکتا، اور ٹی وی کیونکہ کتاب سے زیادہ خطرناک اس لیے ہے بچپنے کے لیے، ایسے ذہنوں کے لیے جو کم عمر ہیں، کیونکہ کتاب تو پھر ایک محنت اور تیاری اور سکل مانگتی ہے پڑھنے کی، علم کی، ٹی وی وہ بھی نہیں مانگتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر بھرپور انداز میں نیل پوسٹ مین نے پہلے اپنی کتاب امیوزنگ آورسیلوز ٹو ڈیتھ میں بھی لکھ رکھا ہے کہ نہ یہ مکمل ہنسنے دیتا ہے، نہ یہ مکمل رونے دیتا ہے۔ آپ کو ایک دم خبر ملے گی کہ بس الٹ گئی اور 13 لوگ وفات پا گئے،
اور اب چلتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی طرف، جہاں سے ہم دیں گے آپ کو خوشخبری، یعنی کہ کسی بھی لمحے میں آپ کو اچھی طرح دھنسنے نہیں دیتا اور بس آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں نا۔ اور جن آپ لوگ ہم اپنے چینل پہ کور کر بھی چکے ہیں سوسائٹی آف دا اسپیکٹیکل، جب ایسے لگتا ہے جیسے سارا کچھ سینما بن گیا ہے، تو جب سینما یا تھیٹر میں بھی ایک خاص انداز میں آدمی کو جھنجھوڑا جاتا ہے، جو روز مرہ کا ٹی وی ہے وہ ایسے جیسے ہک ڈال کے پریشان تو کرتا ہے ذہن کو، لیکن کوئی معنی خیز مقصد نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں گے 1 گھنٹے میں مختلف طرح کے علماء بٹھا کے، بس آپ جانتے ہیں آخر میں صرف لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ کانسپریسی۔ وہ ایک بندے نے اسی کتاب میں سے لکھا کہ اس نے کہا یار ٹی وی پر کوئی گڈ نیوز نہیں ہے، اس نے کہا ہے، اس کو ایڈورٹیزمنٹ کہتے ہیں، بس صرف ایڈ میں خوشی کی بات ہے، مگر ایڈ اور اگلی ایڈ کے وقفے میں انتہائی ایسی خبریں جو آپ زیادہ دیر برداشت ہی نہ کر پائیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس نے میں تو اپنی زندگی پہ بہت اثر سمجھتا ہوں سیسمی اسٹریٹ کا، لیکن اس نے ان کو بھی تھوڑا سختی سے لیا ہے کہ ٹی وی از ناٹ اے لیکچر ہال۔ یہ بہت اہم سوال ہے ان یونیورسٹیز کے لیے جو ڈسٹنس لرننگ میں ہیں، جو ٹی وی کے تھرو پڑھاتی رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں بہت مشہور چینلز ڈیڈیکیٹڈ تھے، لیکن نیل پوسٹ مین کا یہ ماننا تھا کہ ٹی وی لیکچر ہال نہیں ہے، اور ٹی وی پر جو بھی علم دیا جاتا ہے اس میں عالم کا چہرہ اہم ہوتا ہے، علم عام نہیں ہوتا۔ اس لیے اس نے کہا کہ سیگن کی کاسموس کے بعد سیگن اس علم سے زیادہ مشہور ہو گئے جس کو وہ دینے آئے تھے، یعنی ہر چیز سیلیبریٹیزم پہلے اس کے سپرد ہوتی ہے اور علم وہ کانٹینٹ وہ چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ تو کتنے دیکھیں دلچسپ انداز میں نیل پوسٹ مین نے ہمارے آگے ڈس اپیرنس آف چائلڈہڈ میں لکھا کہ یہ ڈیوائسز کوئی تفریق نہیں کرتی۔ اگر آپ کو دوبارہ 1984 میں جارج آرویل میں جانے کا موقع ملے تو بڑی بڑی سکرینز ہیں جس کے آگے کھڑے ہو کے لوگ گواہیاں دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے جیسے ٹی وی جو ہے نا، یہ وہ جیسے اوپر سے آنے والی ایلین شپس ہیں جو سول سک کر کے ہمیں جلدی بوڑھا کر رہی ہیں۔ کئی ڈسٹوپین فلمز کے اندر لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور معصومیت ان میں سے ایکسٹریکٹ کر لی جاتی ہے۔ ان ٹیکنالوجیز نے بہت فائدہ دیا، علم بہت عام بھی ہوا، مگر ان کی ایک ڈارک سائیڈ ہے۔ اور اس وقت ٹی وی سے مراد ہر طرح کی سکرین ہے، ہر طرح کی سکرین ہے جس کو آپ اور میں استعمال کر رہے ہیں، جس کو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، اور بچے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو اور آپ دیکھیے نا بچہ کیوں وہ بیبی شارک اور ان چیزوں سے محظوظ ہو رہا ہے کہ کوئی تیاری نہیں چاہیے، وہ ہپنوسس ہو کے اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور بس دیکھے چلے جا رہا ہے، دیکھے چلے جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے چینل پہ بچے کون سی نظمیں سنیں، بیبی شارک یا دور بہت ہی دور یہاں سے اور اس سے بھی دور سنیں، تو اس میں زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ اب نظمیں جو ہیں وہ اپنی سکرین ویلیو کی وجہ سے دیکھی جاتی ہیں، اپنی کانٹینٹ ویلیو کی وجہ سے نہیں دیکھی جاتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اسی آسانی کی عادت پڑ گئی ہے کہ بس دکھاتے چلے جاؤ اور سمجھانے کے لیے گہرائی میں نہ اتارنا۔ تو جتنا آپ نوٹ کریں جیسے جیسے وہ ٹی وی سکرینز ایل سی ڈیز اور ایل ای ڈیز میں سلم ہو رہا ہے، اتنی ہی ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی سرفیس ہو گئی ہے۔ یعنی وہ جو ٹیلی ویژن کی گہرائی اس کی پہلے پشت پر نظر آتی تھی نا، واقعتاً وہ کم ہوئی ہے۔ یعنی اب ہم گہری ڈائیو یا غواصی نہیں کر سکتے ٹی وی کانٹینٹ کے ساتھ۔ اور آپ روز دیکھیں پہلے کسوٹی آتا تھا اور پہلے طارق عزیز صاحب آتے تھے، اور اب انہی طرح کا کانٹینٹ آتا ہے، لیکن آپ دیکھیے اس میں کیا حال مچا ہوتا ہے۔ تو لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نیل پوسٹ مین کا یہ کہنا ہے کہ اب ہمارے بچے بس کم عمر لوگ ہیں، ان کو بچہ کہنا مشکل ہے، وہ اڈلٹیفائڈ بہت جلدی ہو جاتے ہیں، اور بڑے لوگ بچپنے کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا عجب بات ہے کہ برتھ ڈے پہ بچے نے سوٹ پہنا ہوتا ہے، والد نے جینز اور ایک کیجول سی کوئی شرٹ، جو اصولاً بچے کو پہننی چاہیے تھی۔ تو ہم بچوں کو جلدی جلدی کھینچ کے بڑا کریں۔ دوسرا اس کا یہ تو کہنا تھا، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ انڈسٹریل ایج کے لیے بچوں کو جلد کھینچ کے لایا جا رہا ہے، ورک فورس چاہیے ہمیں، ووٹر چاہیے ہمیں، یہ چاہیے، وہ ساری ذمہ داری بچوں پر ڈالی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے 7 سال تک کسی قسم کی شریعت بچے پہ لاگو نہیں ہوتی، وہ ہنستے کھیلتے ویسے سوشلی سیکھتے ہوئے نماز چیزوں کی طرف راغب ہو جائے تو بہت اچھی بات، اذان ہوتی ہے تو چپ ہو جائے کیونکہ سب چپ ہے، یہ تو وہ سیکھ ہی رہا ہوتا ہے، مگر اس پر ایسے بوجھ نہیں ڈالے جاتے۔ لیکن اب ہم وہی بوجھ ڈال رہے ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیل پوسٹ مین کوئی جو باتیں کر رہے ہیں وہ خود ببلیکل ہیں اور بہت درست ہیں، ان کے خلاف آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی بالکل بات نہیں، ایک موقف ہے، اور یہ موقف درست ہوتا ہوا ہمیں لگ رہا ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کے کہہ کے اب جس طرح ہمارے جیسے وہ جو
کیا کہتے ہیں وہ جو صرف گیسٹ فرینڈلی سمائلز ہمارے بچے دینا سیکھ گئے ہیں. ہمارے بچے بالکل بڑوں کی طرح فیصلے کرتے ہیں. پہلے ہوتا تھا بچہ ایسے ضد کرتا تھا کہ آپ کہتے ہیں یار یہ کسی کام کی چیز نہیں، وہ لے کے رہتا تھا. مگر اب بڑے انالائز ڈیسیژن لیتے ہیں جس طرح بڑے لیتے ہیں. تو وہ جرم اور شرارت کا فرق کم ہوتا جانا اور ایسی باتیں اب ہمیں اس بات کی طرف قائل کر رہی ہیں کہ اب تھوڑی فکر کرنی چاہیے اور بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ یہ بچے جو ہیں یہ بڑے جو ہیں یہ فالن چلڈرن ہوتے ہیں. تو کوئی بڑا ایسا تو نہیں ہے جو بچہ نہ رہا ہو. تو جو خرابی ہوئی ہے بچپنے میں ہی توجہ نہیں تھی. تو بچپنا کیسے بحال رکھا جائے، گو کہ میں بہت کتابوں سے محبت کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ ایک صحیح عمر میں بچے کو کتابیں ملنی چاہییں، لیکن وہ عمر کیا ہے اور اس سے پہلے کیوں نہیں، اور وہ کتابیں کیوں نہیں جو کریکولم کی صورت میں اس پہ لا دی جاتی ہیں. یہ بہت اہم سوالات ہیں اور اس سب سے بچنے کے لیے پھر ہم نے ٹی وی کا رخ کر لیا تھا، یوٹیوب کا رخ کر لیا تھا، اور بچے اب اس کے آگے گلوڈ ہو کے بلکہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور جو نیل پوسٹ مین نے کہا کہ جب تم اشارے سے بات سمجھانے کے لائق ہو جاتے ہو تو پہلی چیز جس کو تم ترک کرتے ہو وہ اچھی گفتگو. بولنا چھوڑتے ہو کیونکہ اشارے سے تصویر سے بات سمجھ آ رہی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کی جو منہ ہے وہ ضد لاڈ کی بجائے اب بس چیخنے کے کام آتے ہیں. بالکل ویسی چیخیں جو بڑے لوگ جب سماجی معاشی سیاسی مشکلات سے گزرتے ہیں، بس ویسی مشکلات ہمارے بچے بہت جلدی ڈھونے لگ پڑے ہیں.